السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 13واں رکوع، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کننا نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں تو ان کا ترکہ سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی تو والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا 3/4 حصہ ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جی، اس صورت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں میراث، وصیت اور قرضہ کے جو احکام بیان ہوئے ہیں انہیں ہم سہولت کی خاطر نئی ترتیب سے پیش کرتے ہیں اور احادیث کے حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ علم میراث یا علم الفرائض کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم 3 ہیں اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے: آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم۔ قرضہ کی ادائیگی کا ذکر اگرچہ وصیت کے بعد مذکور ہے، تاہم میت پر قرضہ کے بوجھ کے متعلق احادیث صحیحہ میں جو وعید آئی ہے اس کی بنا پر امت کا اجماع ہے کہ تقسیم میراث کے وقت سب سے پہلے قرضہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو وہ بھی قرضہ ہے۔ اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہو مگر کسی وجہ سے کر نہ پایا ہو یا اس نے منت مانی ہو تو اس قسم کے اخراجات تقسیم میراث اور وصیت پر عمل سے پہلے نکالے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہٰذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اسی طرح وصیت کی آخری حد 1/3 مال سے زیادہ نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا 1/3 دے دوں؟ فرمایا 1/2 دے سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش لوگ 1/2 سے کم کر کے 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1/2 بھی بہت ہے۔ اور وقیع کی روایت میں کثیر اور کبیر کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر یا مرتد مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میراث کی تقسیم سے متعلق احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں پر وصیت فرض کی گئی تھی کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے اقربا کے متعلق وصیت کر جائیں کہ انہیں میت کی جائیداد سے کتنا کتنا حصہ دیا جائے۔ پھر میت کی وصیت میں اگر کوئی شخص گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا بار گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کے وصیت پر تبدیل کریں گے۔ ہاں اگر کسی قریبی کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے کام لیا ہے یا حصوں کی تقسیم کے متعلق انصاف کے ساتھ وصیت نہیں کی، اور ایسے غلط وصیت کردہ حصوں میں اصلاح کر دے، یعنی تبدیلی کرنے والے کی نیت بخیر ہو اور خود غرضی پر منحصر نہ ہو، تو اسے ایسی تبدیلی کرنے پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کے معاملے میں انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔